مشاہدہ اور اتنا اللہ کا ذکر کہ شعور مشاہدے کی شکل اختیار کرے اور وہ چیز ثابت ہو جائے جسے میٹا فزکس کہتے ہیں، یہ پوری دنیا میں صرف ایک طبقہ سمجھا ہے اور مسلمان صوفیہ۔ فیثاغورس سے لے کے افلاطون تک جتنے یہ فلسفی تھے، انہوں نے جب زمانے کی تشریح کی اور جب اس میدان میں وہ اترے ہیں تو انہوں نے زمانے کی حقیقت کو اس طرح سے نہیں جانا جس طرح سے زمانے کی حقیقت کو مسلمان فلاسفہ نے جانا تھا، اور انہوں نے زمانے کے متعلق ایک نیا تصور دیا کہ ٹائم کیا چیز ہے۔ ٹائم پہ صحیح ترین مباحث جو ہیں ان میں ایک وہ بحث ہے جو اسرار و رموز بے خودی میں علامہ اقبال نے کی ہے۔ یہ لفظ اسرار ہے، اسرار نہیں۔ اور صحیح ترین جن لوگوں نے سمجھا ہے، اسی لیے جب وہ فرانس گئے اور برگساں سے ملے تو اس نے ٹائم کو ڈسکس کیا علامہ سے کہ ٹائم کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ فلسفے کے پیچیدہ ترین مسائل میں سے ایک یہ مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے جب وہ حدیث سنائی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں خود ٹائم ہوں، تو اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا واقعی؟ انہوں نے کہا ہاں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ وہ حیران رہ گئے کہ اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی تھی۔ تو ٹائم کی جو تشریح وہ کرتے تھے اس میں مسلمان فلاسفہ نے تبدیلی کی۔ ہم کسی بھی ایسے مادے میٹر کا تصور ہی نہیں کر سکتے جو ٹائم کے بغیر ٹائم نہ ہو۔ کوئی کسی بھی مادے کے متعلق کہے، اور اسلامی دنیا میں اور تو اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی نے اس مقام پر پہنچ کے لغزش ہوئی ہے شیخ سے بھی رحمہ اللہ، اس کو صرف ایک ہی طبقہ سمجھا اور مسلمان صوفیہ۔ اس لیے جب وہ بات کرتے ہیں زمانے کی، اور زمانے میں شعور کا اتنا زیادہ بڑھ جانا کہ شعور خود زمانے کے ساتھ مل کے ایک مادیت کی چیز کو پیدا کر دے، یہ سوائے مسلمان صوفیہ کے اور کوئی نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو روشن رکھے۔ انہوں نے اتنے بڑے بڑے مسائل حل کیے کہ بلا خوف تردید ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر میٹا فزکس کی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں، اور جہاں ان پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ سارے محدثین اور مفسرین نہیں سمجھ پائے، بس صوفیہ اسے سمجھ پائے۔ وہ اتنے بڑے لوگ تھے اور معرفت خداوندی اتنی انہیں حاصل تھی کہ وہ وجدان پر چلتے تھے۔ وجدان کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے خود یقین کی طاقت کا اٹھنا۔ کتنی طاقتیں ہیں جو ہمارے اندر سے اٹھتی ہیں اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اب ایک آدمی ہے، اسے جامنی رنگ پسند ہے،
دوسرا آ کے کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی رنگ ہے۔ ایک آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آڑو کا پیچ کا رنگ یہ والا پسند ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ تو عورتوں کے رنگ ہے۔ اس کے اندر سے وجدان ہے جو اسے کہتا ہے کہ یہ چیز پسند ہے۔ اب جو مرضی کرتے رہو، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسے یہ پسند ہے۔ انسانی وجدان بڑی اپنے آپ کو منوانے والی چیز ہے۔ کسی بچے کو والد سے زیادہ تعلق ہے، والدہ سے کم ہے، تو یہ اس کے اندر کی ایک چیز ہے، اب اس کو کس دلیل سے بدلنا ہے؟ دیتے رہو دلائل، حتیٰ کہ دلائل اس محبت کے معاملے میں کمزور پڑ جائیں گے اور نصیحت ناگوار گزرنے لگے گی، اور وہ جو اندر کا وجدان ہے نا، وہ سب سے مؤثر ہوگا۔ ایک آدمی کے اندر یہ طاقت ہے یقین کی، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ ہے۔ اب اس وجدان کو جتنے مرضی دلائل دے دو، یہ نہیں اپنی جگہ سے ہلتا۔ علامہ اقبال یہ کہتے تھے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان وجدانی طور پر قائل ہے